ہندوستان میں علاؤالدین خلجی ایک بڑی بادشاہوں میں سے گزرا ہے جس نے ہندوستان پہ 20 سال تک بڑے کر و فر سے حکومت کی اور منگولوں کے حملوں سے بھی ہندوستان کو بچائے رکھا۔ کم و بیش اس نے 86 جنگوں میں شرکت کی تھی، لیکن آخر میں وہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے ایک گرفتار شدہ غلام اس کو جو اس کے پاس لایا گیا تو نو عمر تھا، شاہی محل میں رکھا گیا، اس کو اس نے اس کو خواجہ سرا بنا دیا گیا۔ اب خواجہ سرا وہ بن گیا، لیکن اس کو آخری عمر میں اس سے اتنی محبت ہو گئی علاؤالدین خلجی کو، تو اس نے اس کو نائب بنا دیا یا اپنا نمائندہ بنا دیا۔ وہ جہاں بھی جاتا، سمجھو بادشاہ کی جگہ جاتا، تو اس کے اختیارات بہت بڑھ گئے تھے۔ اسی نے سازشیں کر کے علاؤالدین خلجی کو آخر قسم پرسی میں جگر کی خرابی سے یا امراض معدہ سے اس کا انتقال ہو گیا، تو ملک کافور خواجہ سرا نے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے شہزادوں کے خلاف سازشیں کی، چھوٹے بڑے شہزادوں کو جیل میں ڈلوایا، جو بڑی ملکہ تھیں ان کو بھی قید کرا دیا۔ شہزادہ خضر خان جو امیدوار تھے کہ علاؤالدین کے بعد حکومت پہ بیٹھیں گے، ان کو اس نے پہلے اندھا کرایا، پھر قتل کرایا، اور مختلف ملک کافور اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ چھوٹے بڑے شہزادوں کو جب قتل کیا، حتیٰ کہ خواجہ سرا ہونے کے باوجود شہزادے کی بیوہ سے شادی کر لی تاکہ بادشاہ کا باپ بن سکے، اور 7 سالہ شہاب الدین کو تخت پر بٹھا دیا، اور خود نیابت کرنے لگا کہ جب تک یہ شہزادہ بالغ نہ ہو جائے ملک کافر کرے گا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ قطب الدین مبارک شاہ جو اس کا لڑکا تھا علاؤالدین کا، اس کو قید کر دیا جائے۔ پھر قید خانے میں اس نے کچھ خواجہ سراؤں کو بھیجا کہ جا کے اس کو قتل کرو۔ جب خواجہ سرا اس کے پاس پہنچے ہیں اس کے پاس قتل کرنے کے لیے، تو اس نے گلے میں اس کے گلو بند تھا زیور کا، سونے کا، اس نے اٹھا کے خواجہ سرا کو دیا۔ مبشر نام تھا، اس نے کہا کہ اس کو اپنے والد کا واسطہ دلائے کہ انہوں نے آپ کو پالا پوسا، آپ مجھے قتل کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو تو اس ملک کافر کو قتل کرنا چاہیے جو غدار نکلا۔ خواجہ سرا جو تھے 4-5 واپس پلٹے، اور اسی اثنا میں ملک کافور نے اس کو بلایا، خواجہ سرا مبشر کو، کیونکہ محل میں ہر جگہ جانے کی آزادی تھی، تو اس کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ تو یہ مسلح ہو کر اندر گیا، تو انہوں نے روکا کہ مسلح ہو کے نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو علاؤالدین خلجی کے پاس مسلح ہو کے مجھے یہ استثناء حاصل تھا، اور اس نے اندر جاتے ہی ملک کافر کو قتل کر دیا، اس کے ساتھی بھی آگے، اور یوں انہوں نے قطب الدین مبارک شاہ کو آزادی دلائی، اور وہ تخت پہ بیٹھا۔ کچھ عرصہ چھوٹے بھائی کے نائب بنا رہا،
پھر نظام سلطنت کو صحیح طرح پہ چلانے کے لیے مشورہ جو اس کو دینے والے تھے، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں سرما پھیلایا، گرم سرما سلائی تاکہ وہ اندھا ہو جائے، اس کو قید خانے میں بھیج دیے کسی قلعے میں، اور خود کرو فر سے حکومت کرنے لگا۔ لیکن یہ ایسا ہوا کہ دوسرے دن تیسرے دن خواجہ سرا آ گئے، وہ چونکہ اس سمجھتے تھے کہ انہوں نے مبارک شاہ کو تخت پہ بٹھایا ہے، لہذا ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں اور دوسرے جو عمرہ ہیں ان کے برابر کرسی دی جائے، تو پھر مبارک شاہ نے ان کو الگ الگ گرفتار کرا کے ان خواجہ سراؤں کو بھی قتل کرا دیا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد اس نے 20,000 لوگوں کو آزاد کیے۔ اس میں بعض ایسے بھی قیدی تھے جو 20 سال سے قید تھے اور جنہیں اپنی آزادی کی توقع نہ تھی، لیکن مبارک شاہ کو قید میں جتنے عرصہ رہا، اس کو یہ احساس رہا کہ قید بری چیز ہے، لہذا وہ قیدیوں میں بہت رحم کھاتا تھا، لہذا آزاد ہونے والے لوگوں نے بھی اس کا کافی ساتھ دیا۔ جب اس کی حکومت مستحکم ہو گئی قطب الدین مبارک شاہ کی، تو اس نے اپنا سکے پہ نام لکھایا خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ۔ لوگوں نے اس کو پسند نہ کیا کیونکہ خلفائے راشدین بھی اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہلاتے تھے، یعنی رسول کے خلیفہ، لیکن یہ اس نے اپنا اللہ کا خلیفہ کہلایا۔ کہتا تھا کہ میری حکومت جو ہے یہ اللہ نے دلائی ہے، اکثر دربار میں بیٹھتا تھا، بتاؤ مجھے یہ حکومت کس نے دلائی ہے؟ میں تو قید خانے میں تھا، اپنے قتل کا مقتول ہونے کا انتظار میں تھا، تو یہ اللہ نے دلائی ہے اور اللہ ہی مجھے ہٹا سکتا ہے۔ تو لوگ اب کیا کہیں حکومت کو، خود جنسی طور پہ گمراہ تھا اور اس طرح ایک جگہ سے 2 ہندو بچے قید ہو کے آئے، وہ سیدھے سادے جوان تھے، ان پہ یہ فرختہ ہو گیا۔ یہ 2 بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، والدین ان کے والد الگ تھے، حسن اور حسام الدین۔ حسن پہ کا یہ والا شفا تھا، اور جب حسن نہ ہوتا تو حسام الدین کو بلا لیتا۔ آہستہ آہستہ اس نے حسن کو سب کچھ سونپ دیا، پہلے امیر بنایا، پھر سپہ سالار تک بنا دیے، جو اس کے لیے فتوحات کر کے لاتا تھا۔ شاہی لشکر کا سپہ سالار حسن کو بنا کے بھیجتا تھا۔ حسن کو اپنا یہ درجہ پسند نہ تھا خواجہ سرائی کا، لیکن مجبور تھا، کیا کرتا۔ تو مبارک شاہ کے حکم پہ دونوں بھائیوں کو خواجہ سرا بنا دیا گیا تھا، لیکن ان کے عہدے بڑے رکھے گئے تھے۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب مبارک شاہ نے یہ دیکھا کہ اب گجرات میں اور دکن میں اس کی حکومت مستحکم ہو گئی ہے اور خطرہ نہیں رہا، تو وہ پھر اس کے اندر وہ بیماری عیش و عشرت کی عود کر آئی، اب وہ نشہ کیے ہوئے پڑا رہتا، بالکل علاؤدین خلجی کی طرح ہو گیا، جو اپنی اواخر زندگی میں کسی کے مشورے نہ سنتا تھا۔ اس نے بھی مشورے سننا ترک کر دیا، کیونکہ اس کا ایک بھائی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا عقیدت مند تھا، فضل خان، جو مقتول ہو چکا تھا، تو اس کی عداوت میں یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی عداوت رکھنے لگا، اور ملتان سے شاہ رکن الدین
عالم کو بلایا دربار میں اور بڑے عزت سے احترام سے ان کو رکھا۔ مبارک شاہ کی عیاشی اتنی بڑھ گئی کہ محل میں عام طوائفیں بھی پھرنے لگی ہر جگہ، خود عورتوں کی طرح سونے کے زیورات پہن کر محل میں باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی یہ کیفیت ہوئی اور خسرو خان جو خواجہ سرا حسن تھا، اس کا نام اس نے خسرو خان دے کر سپہ سالار بنا دیا تھا، وہ اپنی حکومت کے خواب دیکھنے لگا۔ ایک دن اس کی بات مبارک شاہ ٹالتا نہ تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ آپ مجھے سپہ سالار تو بنا کے بھیج دیتے ہیں، لیکن یہ ایرانی تورانی اور افغان جو ہیں یہ مجھے گھٹیا سمجھتے ہیں اور میرے حکم کی اتنی اطاعت نہیں کرتے ہیں جتنی اگر آپ اجازت دیں تو اپنی برادری کے، یہ خانہ بدوش ہندو برادری کا تھا اور کچھ ہندو راجا ان کو لڑائی بھڑائی کے لیے جنگوں میں رکھتے تھے کہ یہ لڑائی میں دلیر ہوتے تھے۔ تو اب میں اپنے گجرات سے اپنے ان کو بھرتی کر لوں ہندو برادری کو اور ان کا لشکر بھی رکھ لوں۔ مبارک شاہ نے کہا صحیح ہے۔ 40,000 کا اس نے گجرات سے وہ ہندوؤں کا لشکر بنا کے تیار کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا آپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور میں بھی، کہ میں جب دربار سے رخصت ہو کے جاتا ہوں آنا دشوار ہو جاتا ہے، تو اگر اجازت دیں تو میں یہی محل کے کنارے ایک کمرے میں خود رہ جایا کروں۔ بادشاہ نے کہا رہ جایا کرو، بادشاہ کو تو خوشی ہوئی گئی ہے، 24 گھنٹے دستیاب ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کچھ لوگ مجھ سے ملانے آتے رہتے ہیں، سپاہی وغیرہ، اگر اجازت دو تو وہ بھی محل میں آ جائیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی مبارک شاہ نے۔ تو سپاہی آنے لگے تو ایک سپہ سالار جس کی ڈیوٹی تھی قاضی خان کی کہ رات کو مغرب کے بعد تمام سپاہیوں کی گنتی کی جائے جو چوکی پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو سازش کے تحت ان کو باتوں میں لگا کے قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھی خسرو خان کے ساتھی جو تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے بادشاہ کے سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جب شاہی خلوت گاہ کے نزدیک ہنگامہ ہوا تو اس نے پوچھا مبارک شاہ نے خضر خان سے یہ کیوں شور ہنگامہ ہو رہا ہے؟ اس نے کھڑکی سے جھانک کے کھولا، حضور کچھ گھوڑے آئے ہوئے تھے، وہ نکل کے بھاگ گئے ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے ہنگامہ ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور بہت ہنگامہ ہو گیا۔ دروازہ کھلا، اس نے جھلکیاں دیکھی، مبارک شاہ نے تو بھاگا کہ حرم سرا کی طرف بھاگے۔ تو خسرو خان نے سوچا اگر حرم سرا میں بھاگ گیا تو دوبارہ اس کا ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے اپنے بادشاہ کا سر بالوں سے پکڑ کے زمین پہ گرا دیا اور ایک سپاہی سے کہا آؤ اس کو مار ڈالو۔ سپاہی نے وار کیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرے سپاہی نے گردن کاٹ لی اور شاہی محل کے باہر پھینک دی۔ پھر اس کے بعد مبارک شاہ کے چھوٹے بڑے بیٹوں کا قتل عام شروع ہوا۔ وہ عمرہ جن سے خدشات تھے کہ وہ اس کی اطاعت نہ کریں گے، ان کی گرفتاری کی اور خسرو خان خود تخت پہ بیٹھا۔ مبارک شاہ کے جو بچے جو تھے، بیوی بچے، ان کو گجرات کے ہندوؤں کے اپنی برادری کے حوالے کر دیے اور خسرو خان نے خود پھر اپنی 4.25 ماہ کی حکومت کا آغاز کیا۔